بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے. نظامی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام یہ پیشکش جو ہے نا، یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجیت دووال جو نیشنل سیکورٹی کے وہاں گئے ہوئے ہیں اور ان کی وہاں میٹنگ بھی ہوئی ہیں، اور ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو بھارت جو ہے کشمیر کو اپنا ٹوٹ لنگ سمجھتا ہے، اور کنسسٹنٹلی وہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم ثالثی کی نہیں کریں. پھر وہ کہتے ہیں ہم دو طرفہ مذاکرات شملہ اگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی کوئی ثالثی. لیکن اب انہوں نے جو نیا سٹینڈ لیا وہ یہ ہے اس حکومت نے مودی کی کہ جناب بات یہ ہے کہ کیسے مذاکرات، جب تک پاکستان دہشت گردی بقول ان کے ختم نہیں کرتا. تو ابھی انڈین ہائی کمشنر یہاں لاہور آئے ہو تو میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار کہ لگے ہاں پاکستان نے کچھ تو کیا ہے، انہوں نے حافظ سعید کو پابند سلاسل کیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی. یہ نہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں شیر اور بکری والا مسئلہ ہے اب ان کا، وہ پاکستان ان کو معیار پہ اترا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو شیر یار صاحب ہیں بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے کہ یار یہ کرکٹ کھیلیں؟ ہم مذاکرات کی میں کیا جلدی ہے، ہم نے ویلکم کیا، نہیں کرتے نہ کریں مذاکرات. جہاں تک یہ دوسرا تعلق ہے نا ٹرمپ انتظامیہ کا، اس کے بارے میں یہ جنہوں نے بیان دیا نا یو این ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، ان کا نام ہے نکی ہیلی. یہ انڈین نژاد ہیں خاتون، اور ان کا تعلق امرتسر سے ہے. اور اظہار صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو نکی ہیلی ہے نا، یہ سب سے چھوٹی بہن ہے ایک سردار جی کی، امریکی نژاد ہیں ویسے، اور یہ نکی پنجابی کی نکی ہے. یعنی یہ نکی ہیلی جو ہے نا یہ خاص الخاص بھی انڈین لابی سے لگ کرتی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا تھا اس دن جو جناح ہاؤس کے بارے میں. اب جو منگل پربھات لودھا ہے وہاں پہ، جو ایک بی جے پی کے رکن ہے اور وہ ٹرمپ کے پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، اور وہ جو ٹرمپ ٹار بامبے میں بن رہا ہے اور جو ٹرمپ کی باقی چیزیں اس کے وہ مدار المہام ہیں. تو انڈیا کے اور ٹرمپ کے ٹائز جو ہیں وہ بڑے کاروباری بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، اور انڈین لابی بھی بڑی فعال ہے وہاں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف کوئی معاہدانہ چیز ایسی کی نہیں ہے. مثلا یہ کہ میاں نواز شریف کو فون کیا، انہوں نے گڈ ول کا اظہار کیا، پاکستان کو ٹریول بین میں انہوں نے نہیں ڈالا. اور ابھی کوئی میں کہوں گا کہ امریکی پالیسی جو ہے اگر وہ بہت کوئی اینٹی پاکستان ہے تو اس کے خد و خال ابھی میرا خیال ہے کہ واضح نہیں ہوئے. جی اظہار صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو صحیح ہے کہ ٹرمپ نے معاندانہ کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسا بیان نہیں دیا، لیکن وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیر آیا تو تم کیا کرو گے، تو اس نے کہا تھا کہ جو کچھ کرے گا شیر کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کریں گے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ مودی جب امریکہ گیا تھا تو اتنا زیادہ ایکٹیو تھا، اس نے وہاں لوگوں سے ایڈریس کیا، وہاں ان کے ہاں ناشتہ کیا اور ہر وقت مصروف رہا. لیکن ہمارے وزیر اعظم جو تھے جو کچھ کرتے رہے، یہاں سے وہ اپنا باورچی لے کر گئے، اور باقی چیز جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. یہ جو بیان ہے اس خاتون کا جو نکی ہے، جو وڈی نہیں ہے، یہ کاسمیٹک ہے. وہ 1 مہینے کے لیے روٹیشن میں سیکیورٹی کی چیف بنی ہے. اصل مسئلہ وہی ہے جو نظامی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے 1 ہفتہ پہلے ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دووال، اس نے امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری سے مذاکرات کیے اور اس میں دہشت گردی کا ذکر کیا اور افغانستان کا ذکر کیا. اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ چائنا کو بھی دیکھیں، امریکہ نے چائنا سے ٹکر لینے کے لیے بھی، اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی بھارت کی طرف جھکنا ہے. بھارت کا ایک شو ونڈو ہے کہ بہت بڑی جمہوریت ہے، وہ بھی اس کے انڈر کنسیڈریشن ہے. ہماری جمہوریت کی جو اصل قدر و قیمت ہے وہ بھی امریکنز کو پتہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نکی صاحبہ نے بیان دیا ہے اس کی ہمارے لیے نزدیک کو بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. گھمر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ثالثی کے کردار کو ہمیشہ ہی نفی کیا ہے بھارت نے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا امریکہ ہو. انڈیا 1 ارب کی مارکیٹ اکانومی ہے، ساری دنیا کے لوگ لائن میں لگے ہیں ان کے ساتھ سارے اپنے ایگریمنٹس کرنے کے لیے، ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے کے لیے. آپ نے 2000 پچھلی جو 9/11 کے بعد ہم نے جو جنگ لڑی ہے امریکہ کے بہاف پہ، ہم نے 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع کی. اسی دوران اوباما صاحب 2 دفعہ انڈیا چکر لگا کے گئے ہیں. ہماری حکومت 1 دفعہ بھی ان کو پاکستان میں نہیں ایک قدم رنجا فرمائے ہم بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں، آپ کا جو کسی بھی لیول پہ کوئی سٹیٹس ہے کو نہیں. یہ تو سیدھی اکنامک وار ہے.
انڈیا کے اندر ان کو مارکیٹ مل رہی ہے. انڈیا کے ساتھ اگر اس ریجن کے اندر انفلوئنس چاہیے تو امریکہ کو انڈیا کے ساتھ چلنا ہے, سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو نکی صاحبہ نے کہا, نکی یو این میں ہے, ان کا اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کسی ٹاپ آفیشیل سے اس طرح کا بیان آیا ہوتا تو اس کی کیا اہمیت ہوتی. ٹرمپ جو ہیں, ٹرمپ کے تو ابھی پاؤں ہی نہیں لگے. ٹرمپ انتظامیہ ابھی پوری طرح سیٹل ڈن نہیں ہوئی. ان کے 2-3 آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے جو اپنے کیبنٹ کے ممبرس ہیں وہ تو جا چکے ہیں. ابھی ان کے داماد کو بھی اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ان کے بھی رشین سے رابطے رہے ہیں. ٹرمپ کے حوالے سے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا کہ یہ بھارت اور امریکہ, بھارت اور پاکستان آپس میں بات کریں, ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. یہ بیان آ گیا ان کا. جیو پولیٹکس میں, جغرافیائی حیثیت میں پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی 4تھی یا 5ویں بڑی فوج ہے. پاکستان کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہے. تو میرا نہیں خیال کیا ہم پدیوں کے ملک میں رہتے ہیں, اور پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. پاکستان کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے. ایک نیوکلیر طاقت بھی ہے, یہ آپ کس طرح اگنور کر دیکھیں. وہ پھر وہی ہم نے تو نظامی صاحب بالکل ہے, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا نا کہ جو رشین امپائر تھی اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. جب اکانومی بیٹھی تو سب کچھ بیٹھ گیا. آج کل آپ کو پتا ہے پاکستان کے قرضے کتنے چلے گئے ہیں. آپ کا جو لون ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کس لیول پہ جا چکا ہے. نہیں, میں آپ سے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ مطلب یہ کہنا کہ پاکستان ایک انسگنیفیکنٹ ملک ہے, یہ میں نہیں کہوں گا, لیکن پاکستان کے مسائل بالکل ویسے ہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کمپیریزن کریں ود دا فارمر سوویٹ یونین, کہ بہت بڑی فوج ہے, نیوکلیر بھی ہیں, لیکن اگر آپ اندر سے کولیپس کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. سوری اظہار صاحب, آپ کا کیا کچھ نہیں آپ کا بنے گا. جی سر, جی ظاہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکنامک انڈیکیٹرز جو کہے ہیں جی ڈی پی میں یا ڈیٹ جو ہمارا ہے ٹریپ, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک کے پاس وسائل تو ہیں. کوئی افغانستان کی طرح تو یا صومالیہ کی طرح تو ہمارا ملک نہیں ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں. صحیح اگر پالیسی ہوگی اور سنسیئر لیڈرشپ ویژن والی ہوگی تو ہمارے وسائل اور ہمارے افرادی قوت اور ہمارے پاس جو باقی وسائل ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم بالکل دوبارہ ابھر سکتے ہیں. بالکل ابھر سکتا ہے. مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے سامنے اگر آپ نے دنیا کی مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو پھر کچھ بیچنا پڑے گا. آپ کے پاس بیچنے کے لیے بھی ہے کوئی نہیں ہے سوائے ٹیررزم. میں اس میں ایک انپٹ دینا چاہوں گا آپ کو, جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے میری بات, اور بھی بہت سے آسپیکٹ. وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان, جو گھومن صاحب نے کہا, اکنامک اور ٹریڈ اورینٹڈ پالیسیز نہیں بنائے گا, جو چین بھی ہمیں مشورہ دیتا ہے, اور ہم نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہم بنے رہیں گے, میرا خیال ہے کہ ہم اب نہیں بدل سکتے, کیونکہ ساری دنیا بدل گئی ہے. ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے, ہم وکٹم ہیں, سارے یہودی بھی ہمارے خلاف ہیں, ہندو بھی خلاف ہیں, عیسائی بھی خلاف ہیں, ہم ٹھیک ہیں, اور ہم ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہیں. اور ہماری پالیسیز جو ہیں وہی فرسودہ پالیسیز, تاجروں کو حکومت سے نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی نظامی صاحب, کس کو نکالنا پڑے گا؟ تاجروں کو حکومت سے نکالنا پڑے گا. میں یہ دیکھیں, ہاتھ میں حکومت دیں میں گے کیا تاجروں کی جگہ ہم فوجیوں کو لے آئیں, جاگیرداروں کو لے آئیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے اظہار صاحب کی. دس از نو آرگومنٹ. تاجر جو ہیں اگر وہ تجارت کرتے ہیں, صحیح لوگوں کو لائیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں کہوں گا کہ فوجیوں کو نہ تاجر لائیں, تجارت کریں, سیاست کریں, اور تاجر جب سیاست کریں تو تجارت نہ کریں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا جتنے سیاستدان انہوں نے شوگر ملیں لگائی ہوئی ہیں, تو آپ بتائیے کہ کیا اس میں تاجر کیا اور فیوڈل کیا, سب اس امام میں دنگے. بالکل صحیح. عارف نظامی صاحب, اظہار الحق صاحب, خاور گھومر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہی سبب ہے نا, سبب ہے ہماری معیشت کے کمزور ہونے کا. بالکل صحیح. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے والے جب لوگ نہیں ہوں گے تو پھر معیشت بالکل صحیح. اظہار الحق صاحب, ٹائم ختم ہو چکا ہے, کل انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی 4تھی یا 5ویں بڑی فوج ہے. پاکستان کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہے. تو میرا نہیں خیال کیا ہم پدیوں کے ملک میں رہتے ہیں, اور پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. اظہار صاحب, پاکستان کو کبھی اگنور نہیں کر سکتا. ایک نیوکلیر طاقت بھی ہے, یہ آپ کس طرح اگنور کر دیکھیں. وہ پھر وہی ہم نے تو نظامی صاحب بالکل ہے, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا نا کہ جو رشین امپائر تھی اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. جب اکانومی بیٹھی تو سب کچھ بیٹھ گیا. آج کل آپ کو پتا ہے پاکستان کے قرضے کتنے چلے گئے ہیں.
آپ کا جو لون ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کس لیول پہ جا چکا ہے؟ نہیں میں آپ سے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صاحب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ مطلب یہ کہنا کہ پاکستان ایک انسگنیفیکنٹ ملک ہے یہ میں نہیں کہوں گا, لیکن پاکستان کے مسائل بالکل ویسے ہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کمپیریزن کریں ود دا فارمر سوویٹ یونین کہ بہت بڑی فوج ہے, نیوکلیئر بھی ہیں, لیکن اگر آپ اندر سے کولیپس کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. سوری اظہار صاحب, آپ کا کیا کچھ نہیں آپ کا بنے گا. جی سر, جی ظاہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکنامک انڈیکیٹرز جو کہے ہیں جی ڈی پی میں یا ڈیٹ جو ہمارا ہے ٹریپ, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک کے پاس وسائل تو ہیں. کوئی افغانستان کی طرح تو یا صومالیہ کی طرح تو ہمارا ملک نہیں ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں. صحیح اگر پالیسی ہوگی اور سنسیئر لیڈرشپ ویژن والی ہوگی تو ہمارے وسائل اور ہمارے افرادی قوت اور ہمارے پاس جو نزدیک کو بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. گھومن صاحب کیا کہتے ہیں؟ ثالثی کے کردار کو ہمیشہ ہی نفی کیا ہے بھارت نے, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا امریکہ ہو. انڈیا 1 ارب کی مارکیٹ اکانومی ہے. ساری دنیا کے لوگ لائن میں لگے ہیں ان کے ساتھ سارے اپنے ایگریمنٹس کرنے کے لیے, ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے کے لیے. آپ نے 2000 پچھلی جو 9/11 کے بعد ہم نے جو جنگ لڑی ہے امریکہ کے بہاف پہ, ہم نے 80,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع کی. اسی دوران اوباما صاحب 2 دفعہ انڈیا چکر لگا کے گئے ہیں. ہماری حکومت ایک دفعہ بھی ان کو پاکستان میں نہیں ایک قدم رنجا فرمائے, ہم بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں, آپ کا جو کسی بھی لیول پہ کوئی سٹیٹس ہے کو نہیں. یہ تو سیدھی اکنامک وار ہے. انڈیا کے اندر ان کو مارکیٹ مل رہی ہے. انڈیا کے ساتھ اگر اس ریجن کے اندر انفلوئنس چاہیے تو امریکہ کو انڈیا کے ساتھ چلنا ہے, سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو نکی صاحبہ نے کہا, نکی یو این میں ہے, ان کا اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کسی ٹاپ آفیشل سے اس طرح کا بیان آیا ہوتا تو اس کی کیا اہمیت ہوتی. ٹرمپ جو ہیں, ٹرمپ کے تو ابھی پاؤں ہی نہیں لگے. ٹرمپ انتظامیہ ابھی پوری طرح سیٹل ڈن نہیں ہوئی. ان کے 2-3 آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے جو اپنے کیبنٹ کے ممبر سے وہ تو جا چکے ہیں. ابھی ان کے داماد کو بھی اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ان کے بھی رشین سے رابطے رہے ہیں. ٹرمپ کے حوالے سے کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا کہ یہ بھارت اور امریکہ, بھارت اور پاکستان آپس میں بات کریں, ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. یہ بیان آ گیا ان کا. جیو پولیٹکس میں, جغرافیائی حیثیت میں ٹرمپ انتظامیہ کا, اس کے بارے میں یہ جنہوں نے بیان دیا نا یو این ریپرزنٹیٹیو جو ہیں, ان کا نام ہے نکی ہیلی. یہ انڈین نژاد ہیں خاتون, اور ان کا تعلق امرتسر سے ہے. اور اظہار صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو نکی ہیلی ہے نا, یہ سب سے چھوٹی بہن ہے ایک سردار جی کی, امریکی نژاد ہیں ویسے, اور یہ نکی پنجابی کی نکی ہے. یعنی یہ نکی ہیلی جو ہے نا, یہ خاص الخاص بھی انڈین لابی سے لگتی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا تھا اس دن جو جناح ہاؤس کے بارے میں. اب جو منگل پربھات لودھا ہے وہاں پہ, جو ایک بی جے پی کے رکن ہیں اور وہ ٹرمپ کے پارٹنر ہیں, بزنس پارٹنر ہیں, اور وہ جو ٹرمپ ٹار بامبے میں بن رہا ہے اور جو ٹرمپ کی باقی چیزیں اس کے وہ مدار المہام ہیں. تو انڈیا کے اور ٹرمپ کے ٹائز جو ہیں وہ بڑے کاروباری بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں, اور انڈین لابی بھی بڑی فعال ہے وہاں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف کوئی معاینہ دانہ چیز ایسی کی نہیں ہے. مثلا یہ کہ میاں نواز شریف کو فون کیا, انہوں نے گڈ ول کا اظہار کیا, پاکستان کو ٹریول بین میں انہوں نے نہیں ڈالا. اور ابھی کوئی میں کہوں گا کہ امریکی پالیسی جو ہے اگر وہ بہت کوئی اینٹی پاکستان ہے تو اس کے خد و خال ابھی میرا خیال ہے کہ واضح نہیں ہوئے. ٹھیک. جی اظہار صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو صحیح ہے کہ ٹرمپ نے معاندانہ کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسا بیان نہیں دیا, لیکن وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیر آیا تو تم کیا کرو گے, تو اس نے کہا تھا کہ جو کچھ کرے گا شیر کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کریں گے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ مودی جب امریکہ گیا تھا تو اتنا زیادہ ایکٹیو تھا, اس نے وہاں لوگوں سے ایڈریس کیا, وہاں ان کے ہاں ناشتہ کیا اور ہر وقت مصروف رہا. لیکن ہمارے وزیر اعظم جو تھے جو کچھ کرتے رہے, یہاں سے وہ اپنا باورچی لے کر گئے, اور باقی چیز جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. یہ جو بیان ہے اس خاتون کا جو نکی ہے, جو وڈی نہیں ہے, یہ کاسمیٹک ہے. وہ 1 مہینے کے لیے روٹیشن میں سیکیورٹی کی چیف بنی ہے. اصل مسئلہ وہی ہے جو نظامی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے 1 ہفتہ پہلے ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوال, اس نے امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری سے مذاکرات کیے اور اس میں دہشت گردی کا ذکر کیا اور افغانستان کا ذکر کیا.
اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ چائنا کو بھی دیکھیں، امریکہ نے چائنا سے ٹکر لینے کے لیے بھی، اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی بھارت کی طرف جھکنا ہے. بھارت کا ایک شو ونڈو ہے کہ بہت بڑی جمہوریت ہے، وہ بھی اس کے انڈر کنسیڈریشن ہے. ہماری جمہوریت کی جو اصل قدر و قیمت ہے وہ بھی امریکنز کو پتہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نکی صاحبہ نے بیان دیا ہے اس کی ہمارے لیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے. نظامی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام یہ پیشکش جو ہے نا، یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجیت دووال جو نیشنل سیکورٹی کے وہاں گئے ہوئے ہیں اور ان کی وہاں میٹنگ بھی ہوئی ہیں، اور ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو بھارت جو ہے کشمیر کو اپنا ٹوٹ ٹانگ سمجھتا ہے، اور کنسسٹنٹلی وہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم ثالثی کی نہیں کریں. پھر وہ کہتے ہیں ہم دو طرفہ مذاکرات، شملہ اگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی کو ثالثی. لیکن اب انہوں نے جو نیا سٹینڈ لیا وہ یہ ہے اس حکومت نے مودی کی کہ جناب بات یہ ہے کہ کیسے مذاکرات، جب تک پاکستان دہشت گردی بقول ان کے ختم نہیں کرتا. تو ابھی انڈین ہائی کمشنر یہاں لاہور آئے ہوئے تو میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار کہ لگے ہاں پاکستان نے کچھ تو کیا ہے، انہوں نے حافظ سعید کو پابند سلاسل کیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی. یہ نہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں شیر اور بکری والا مسئلہ ہے اب ان کا، وہ پاکستان ان کو معیار پہ اترا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو شیر یار صاحب ہیں بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم بھیک مانگتے ہیں ان سے کہ یار یہ کرکٹ کھیلیں؟ ہم مذاکرات کی میں کیا جلدی ہے، ہم نے ویلکم کیا، نہیں کرتے نہ کریں مذاکرات. جہاں تک یہ دوسرا تعلق